کھٹی میٹھی یادوں میں ایک مرتبہ پھر سے شاہد انصاری آپ دوستوں سے مخاطب ہیں. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو بھائی یہ میں ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں, تو اس میں ایک آدھ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس میسج کو ذرا سائڈ پہ سنیں, پھر اس کے بعد اگر اچھا لگے تو فیملی کے ساتھ سن سکتے ہیں. تو بھائی بات یہ اصل میں کہ میں شہید ملت میں پڑھاتا تھا, تو ہمارے پاس ایک بلائنڈ بچہ تھا. اصل میں اس بچے کی شارٹ میموری تھی. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بڑے بڑے جوابات یاد نہیں کر سکتے, اور وہ ون ورڈ آنسر دینے والے بچے ہوتے ہیں, تو ان کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے خاص طور پر وہ ورک شیٹ بنائی جاتی ہے تاکہ آسان سے آسان کر کے ان کو جو ہے پڑھایا جا سکے, اور پھر اسی آسان انداز سے ان کا امتحان لیا جا سکے. تو ظاہر ہے ہر بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے, ہر کسی کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہرحال ایک بچہ تھا, وہ بیچارہ ایسا ہی تھا. تو ہم جب اس کا امتحان لے رہے تھے تو وہ اس کی بریل بھی کمزور تھی, لکھ نہیں سکتا تھا. اس کا کچھ فزیکلی بھی پرابلم تھا, ویک تھا بہت زیادہ, لکھ نہیں سکتا تھا وہ. تو امتحان چل رہے تھے, سالانہ امتحان, تو اس کو رائٹر کی ضرورت پڑی. تو اتفاق سے اس دن میں فارغ تھا, میرا کوئی سبجیکٹ, اس کا کوئی پیپر نہیں تھا. تو مجھے اس سبجیکٹ ٹیچر نے کہا سر آپ اس کے رائٹر بن جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جناب, اردو کا پیپر تھا. تو بچے نے پیپر کروانا شروع کیا. مجھے ٹیچر نے کہا بھائی جو یہ لکھوائے آپ نے لکھنا ہے, یا عین لکھوائے عین لکھنا ہے, غین لکھوائے غین لکھنا ہے, جو بولے بلے وہ ہے نا, بولا جیسا الٹا بولے سیدھا بولے جو لکھنا ہے. تو اچھا جناب, سوال جواب, اب بے ربط قسم کے جملے جو بچہ بولتا گیا میں لکھتا گیا. تو اسی طریقے سے ایک سوال تھا کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے. اس میں لفظ تھا سنت, اس میں کوئی اور تو دوسرے تیسرے الفاظ تو کچھ اور ہوں گے, لیکن ایک لفظ تھا سنت. سنت پہ جملہ بنانا ہے. اب وہ بچہ, میں نے بولا ہاں بھائی ریحان, تو بیٹا سنت پہ جملہ یاد آ رہا ہے؟ کہتا جی سر. میں کہا میرا جملہ بنائیے. کہتا سر ذرا مجھے سوچنے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب وہ سوچ کے بولا سر سنت پہ جملہ لکھیں سر. میں نے کہا جی. کہتا سر لکھیں میں نے لکھ دیا, ہم نے ریحان کی سنت ادا کر دی ہے. یہ جملہ جب اس نے جملہ بولا, میں نے کہا بیٹا پکی بات ہے, صحیح جملہ بول رہے ہیں آپ؟ کہتا جی سر یہی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے لکھ دیا بھائی ہم نے ریحان کی سنت ادا کر دی ہے. اچھا, میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کہتا ہے سر نہیں سر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ جملہ میں نے لکھنے کو تو لکھ دیا, ہم نے ریحان کی سنت ادا کر دی ہے, لیکن وہ جملہ لکھنے کے بعد پھر میں کافی عرصے مسکرایا, کافی دیر تک. بہرحال اس کے بعد ایسا ہوا کہ چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی, جملہ بن گیا. اب میں نے کہا بچے نے جملہ تو پتہ نہیں عجیب سا بچے نے جملہ بنا دیا. اچھا بچے کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جملہ جو اس نے یہاں پر لفظ جو سنت ہے, اس نے جو جملہ بنوایا ہے صحیح ہے غلط ہے. بس اس بچے کی, چونکہ میں نے کہا نا شارٹ ٹرم میموری تھی بیچارے کی, تو ایسا تھا. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ چلے بچے نے پیپر تو دے دیا, رات گئی. اگلے دن جو سبجیکٹ ٹیچر جو تھیں اردو کی, انہوں نے کاپیز چیک کرنے کی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بریل تو آتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بریل جس طرح سے بلائنڈ بچہ پڑھ سکتا ہے, بلائنڈ آدمی پڑھ سکتا ہے, اس طرح سے تو میں نہیں پڑھ سکتی. تو تم ذرا میری ہیلپ کرو, میرے ساتھ کی کاپیز چیک کروا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے مس کرا دیتے ہیں. میں فارغ تھا تو میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ کاپیز اسسمنٹ کے لیے. تو وہ ریحان کا پیپر آ گیا, سب سے اوپر اسی کا پیپر تھا. کہ نہیں ذرا پڑھنا شروع کرو. میں نے پڑھنا شروع کیا. اب تھا بھی پھر وہ سوال آ گیا, سوال نمبر فلانا مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے. اچھا جی, مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے آ گئے. تو اس میں جب وہ سنت پہ میں آیا نا, تو میں نے کہا مجھ سے آپ ایک مہربانی کیجیے, یا تو اس بچے نے جو جملہ بنایا ہے نا, آپ یہ جملہ کسی خاتون سے پڑھوا لیجیے, یا تو یہ ہے کہ آپ اس کو ویسے بس نمبر دے دیجیے, بس نمبر ٹھیک بنایا ہوگا اس نے شاید. تو کہتی ہیں اچھا کیا جملہ بنایا ذرا پڑھو. تو وہ میری ہمت نہیں ہوئی ان کو خاتون کو پڑھ کے سنانے کی کہ اس بچے نے جملہ کیا بنایا ہے. میں نے کہا ذرا کسی اور سے پڑھوا لیجیے. پھر ایک خاتون ٹیچر تھیں, وہ بریل جانتی تھی, فیمیل ٹیچر تھیں, بلائنڈ بھی تھی ظاہر. تو میں نے کہا کہ مس آپ ذرا یہ جملہ پڑھ دیجیے, انہوں نے کیا لکھا ہے. تو پھر انہوں نے ان کو وہ جملہ پڑھ کے سنایا کہ یہ جملہ اس بچے نے یہ لکھا ہے. تو حقیقتاً اس بچے کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ صحیح لکھوا رہا ہے غلط لکھوا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی اس قسم کے کوئی چٹکلے, کوئی چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ.